बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़े अहम केसेस जेर समाअत थे और आज क्या कार्रवाई हुई उस कार्रवाई पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर एक लिहाज से आज अदालती छुरी फेर दी गई है, वो कैसे, उस पर भी आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान के केसेस जो हैं उनके जो भी डेवलपमेंट हुई है उस पर भी बात करते हैं। आज बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो केसेस, बड़े अहम केसेस जेर समाअत थे। उनमें एक केस जो है वो ताहयात नाअहली के मुतल्लिक था और दूसरा केस जो है वो लापता अफराद के मुतल्लिक था। जो लापता अफराद के मुतल्लिक केस था उसमें एतजाज एहसन साहब जो हैं वो पेटिशनर हैं और लतीफ़ खोसा जो है वो उनके वकील हैं। तो आज उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस किस्म के रिमार्क्स दिए, जिस किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई, वो नाज़रीन एक शेर है कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो आज जो है वो बगैर तलवार के आर्टिकल 62-63 जो है उस पर एक किस्म की वो तलवार चला दी गई है पाकिस्तान के आइन पर, और इस सादगी से चलाई गई है कि लोग जो है उनको पता ही नहीं कि हुआ क्या दर हकीकत। नाजरीन, आज जो लापता अफराद का केस था उसमें बड़े अहम रिमार्क्स भी आए और एक किस्म के लतीफ़े भी सुनाए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि ये जो गुमशुदा लोग हैं वो खुद क्यों नहीं आते। अब जो गुमशुदा हैं उनको कौन लेके आएगा। जो पाकिस्तान के पुलिस के पास या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जो लोग मौजूद हैं, जिनके लवाहिकीन का ये इल्ज़ाम है कि उन्हें खुफिया एजेंसियां उठा के ले गई हैं या पुलिस उठा के ले गई है, वो खुद कैसे आ सकते हैं। अब ये एतराज़ देखें। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी ये जो पेटिशन है, इस पेटिशन में से जो है वो सियासत की बू आ रही है। एतजाज एहसन साहब ने इस पेटिशन में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुमशुदा लोगों के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि सिर्फ एक मखसूस जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुमशुदा लोगों के बारे में बात की है। तो इस पेटिशन पर इसलिए सवाल जो है वो उठेगा। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कौन बताए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस वक्त पाकिस्तान में कोई कारकुन या कोई अहम रहनुमा जो है वो गुम नहीं है। अगर लोग गुम हुए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। तो जाहिर है फिर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोग थे या जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, खसूसन बलूचिस्तान में वो लोग जो बलोच लैदगी पसंद तंजीमों से जिनका ताल्लुक है या जिन पर इल्जामात हैं कि वो बलोच लैदगी पसंद तंजीमें जैसे BLA दीगर इस किस्म के बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ उनका ताल्लुक है, वो लोग जो हैं वो जबरन अगवा किए गए या उनको लापता किया गया। और आज फिर इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ एक और केस जो ताहयात नाअहली से मुतल्लिक था, उस केस में जो है वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुलकर नवाज शरीफ की हिमायत में सामने आए हैं। आज उन्होंने तलवार चला दी है, मैं समझता हूँ, आर्टिकल 62 और 63 पर। पूरी दुनिया में वो लोग जो करप्ट प्रैक्टिसेस या करप्शन के मुर्तकिब होते हैं उन पर किसी अवामी ओहदे के लिए जो है वो ताहयात पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है जिसमें इन ताकतवर लोगों को, इन करप्शन करने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इन पर जो है वो पाबंदी का कानून सिर्फ 5 साल का बना दिया गया था कि 5 साल चले, आप मुल्क से बाहर रह लें, जद्दे रहें, लंदन रहें, जहाँ आपका दिल चाह रहे, फिर 5 साल के बाद आ जाए और फिर से मुल्क के वजीर आजम या वजीर आला बन के आप लूट मार करते रहें। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत के दौरान बड़े दिलचस्प सवाल भी किए और बड़ी उन्होंने सादगी का मुजाहरा भी किया। उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 62 और 63 में क्या फ़र्क है, और फिर ये कहा कि आर्टिकल 62 की जो ज़ैली शिक्की हैं वो मुश्किल पैदा करती हैं जो कि किरदार की अहलियत से मुतल्लिक है। किसी और के किरदार का तयन कैसे किया जा सकता है? क्या अटारनी जनरल अच्छे किरदार के मालिक हैं? जवाब न दीजिएगा, ज़रूरी मिसाल के लिए पूछ रहा हूँ। अब चीफ साहब ये कह रहे हैं कि जी किसी और के किरदार का तयन कैसे किया जा सकता है। आपने घर में अगर किसी को चौकीदार रखना हो, माली रखना हो, ड्राइवर रखना हो, गार्ड रखना हो, तो फिर किरदार का तयन किया जाता है। लेकिन जिनके हवाले आपने मुल्क करना है उनके किरदार का तयन ना हो, ये आज उनकी जो गुफ्तगू थी और जिस किस्म के ऑब्जर्वेशन थे उससे यही तासुर उभर रहा था। तो आज उन्होंने ये कहा कि जी मैं मिसाल के लिए पूछ रहा हूँ, यानी जो अटारनी जनरल है क्या वो अच्छे किरदार के मालिक हैं। अब उनके सपोर्टर्स कहेंगे कि जी उनका किरदार जो है वो बड़ा आला है, और मुखालफिन कहेंगे कि जी इनका किरदार जो है वो बदतरीन है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी इस्लामी मेयार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक नहीं ठहराया जा सकता
الیکشن لڑنے کے لیے جو اہلیت بیان کی گئی ہے، اگر اس زمانے میں قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے۔ صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے علماء روز آخرت سے کے حساب سے ڈرتے رہے، اور اگر میں کاغذات نامزدگی جمع کراتا ہوں اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اچھے کردار کا نہیں ہوں تو میں پھر اس کو چیلنج نہیں کروں گا۔ ہم روز اسراف کرتے ہیں جبکہ اسراف سے منع کیا گیا ہے، ہم بجلی اور پانی کا اسراف کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اچھے کردار کے بارے میں جو ججز فیصلہ کریں گے، کیا وہ خود انسان نہیں ہے؟ الیکشن لڑنے کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے کہ کردار اچھا ہو، تو کیا کوئی انسان حلفاً کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہے؟ اب یہ جس قسم کی ان کی آبزرویشنز آئیں اور جس قسم کے ان کے کوسچنز آئے، تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لاڈلا، بلکہ سپر نہیں، اب تو سپریم لاڈلا اس کو کہیں گے، کہ اس کو نوازنے کے لیے، اس کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوری طرح سے کمر کس لی ہے۔ پہلی بددیانتی جو ہے وہ عدالتی سطح پر یہ کی گئی کہ جو اس کے لیے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک سپریم لاڈلے کا تعلق ہے، تو پاکستان میں پاکستان ہی کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہل کیا تھا، اور اس میں عمران خان نواز شریف جو تھے وہ اپنا جو ریویو کا حق ہے وہ بھی استعمال کر چکے ہیں۔ اب ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ بہرحال اس حوالے سے موجود ہے کہ وہ تاحیات نااہل ہیں۔ اس کیس میں ان کو یہ فیور دینے کی کوشش کی جائے گی کہ چونکہ وہ مین کیسز جن میں ان کو سزا سنائی گئی تھی اب وہ ختم ہو گئے ہیں، اس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے، تو پھر ان کو تاحیات نااہل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قانونی طور پر یہ بات جو ہے وہ کسی حد تک درست نظر آتی ہے، لیکن وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ابھی تک موجود ہے، اور اس فیصلے کے خلاف ریویو یا جو اس کی اپیل ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی، اس فیصلے کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ یہ بہرحال ایک اس پر سوالیہ نشان موجود ہے، اور ایک قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اگر قانون اور آئین کی بات کی جائے تو پاکستان کے قانون یا آئین کے مطابق نواز شریف جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہے۔ لیکن تاحیات نااہلی کا کیس جو ہے وہ اب سنا جا رہا ہے، لیکن ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں نواز شریف کو وہ پہلے منظور کر لیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پیٹیشنر کے وکیل تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی استدعا کی، اس میں ایک نقطے کی طرف عدالت کی توجہ مبذول کرائی کہ جی سزا کے ساتھ فیصلہ بھی معطل کرنے کا جو قانونی نقطہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے۔ ویسے تو ایک پہلے اس پر پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جاوید ہاشمی کے کیس میں سزا اور فیصلہ دونوں معطل ہوئے تھے، لیکن اب چونکہ جب یہ عمران خان صاحب کی الیکشن کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو کچھ کہا تھا، انہوں نے فیصلے کی اور اس کی بات یہی کی تھی کہ جی ان کی سزا معطل ہوئی ہے، فیصلہ معطل نہیں ہوا، اور پھر ان کو الیکشن لڑنے کے لیے جو ان کی پیٹیشن تھی وہ اس فیصلہ ختم کرانے کی نوٹیفیکیشن والا وہ خارج کر دی گئی تھی۔ اور آج پھر یہ ظلم بھی ہوا اس میں کہ اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان اور چاروں صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرلز تھے انہوں نے بھی اس تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کی تائید کی کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوہاٹ کے ریٹرننگ افسر کے معطل کرنے کا ایک فیصلہ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے، تو اس کو معاف کیجیے گا، اس کو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو آج اس میں بھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ افسر لگوانا چاہتے ہیں، جو ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں۔ ایک افسر بیمار ہوا تو دوسرا لگا دیا گیا، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے ٹھک کر کے تقرری کینسل کر دی۔ ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں؟ اب یہ بات کی جا رہی ہے جو درخواست گزار تھے ان کے وکیل سے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی نوٹس کیے بغیر ہی اپوائنٹمنٹ کینسل کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، تو آج اس فیصلے کو بھی کینسل کر دیا گیا اس کو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل جو ہے وہ منظور کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ تھا وہ پشاور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا، اور اس فیصلے کے خلاف اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پیٹیشن تھی آج اس کی بھی سماعت ہوئی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی، لیکن اس پر سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا۔ اور فیصلے کیوں محفوظ کیے جاتے ہیں پاکستان میں، اس کا اندازہ لگانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ مختلف 6 مقدمات کی سماعت تھی، جو مقدمات ان کے خلاف درج کیے گئے تھے، اور ایک مقدمہ جو ہے بشرا بی بی کے خلاف بھی درج تھا۔ وہ بشرا بی بی کے خلاف مقدمہ یہ کہ جی انہوں نے وہ توشہ خانے سے جو کچھ لیا تھا اس کی جعلی رسیدیں بنائی گئی تھی، تو ان میں بھی آج جو سماعت ہے وہ بغیر کاروائی کے ملتوی ہو گئی ہے 16 جنوری تک۔ ان تمام کیسز میں بھی پروسیکیوٹر موجود نہ تھے، اور ان میں جو پری اریسٹ بیل تھی یعنی ضمانت قبل از گرفتاری، اس کی سماعت جو ہے وہ اب 16 جنوری تک اس ملتوی کر دی گئی ہے، اور درخواست ضمانتیں جو ہیں اس میں یعنی دوسرے لفظوں میں توسیع ہو گئی ہے 16 جنوری تک۔ اور ایک اور بڑا اہم کیس جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو زیر سماعت ہے وہ ہے عدت میں نکاح کا کیس۔ خاور فرید مانیکا صاحب نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی تھی کہ جی عمران خان صاحب نے دوران عدت جو ہے وہ نکاح کیا ہے، تو اس میں وہ جوڈیشل مجسٹریٹ جو قدرت اللہ صاحب ہے آج انہوں نے جیل سماعت میں اس کیس میں نقول تقسیم کی ہیں، اور اس کیس کی جو سماعت ہے اب وہ آئندہ 10 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا اس کیس کو فرد جرم کے لیے۔ ناظرین پاکستان میں سیاستدان جو ہیں وہ تو بہرحال جو ہے ان کو پر کیسز بھی بنائے جاتے ہیں، ان کو سزائیں بھی سنائی جاتی ہیں، ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور ریسنٹ ایک جو ویڈیو آئی ہے جمشید دستی صاحب کی اس نے تو رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، لیکن سیاستدانوں کے ساتھ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ ناظرین جو محترمہ فاطمہ جناح تھی ان کو بھی غدار کہا گیا، پھر اسی طرح 71 میں جو ہے وہ بنگالیوں کو غدار کہا گیا، مڈ 70s میں بلوچ غدار ٹھہرے، پھر اسی طرح کے پی کے میں بھی یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن وہ لوگ جو اس ملک کے غداروں کے سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے لوگوں میں کہ جی یہ بھی غدار ہے وہ بھی غدار ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی پاکستان میں رہنا بھی گوارا نہیں کرتا، کوئی لندن جا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی دبئی میں جا کے بیٹھ گیا ہے، کسی نے آسٹریلیا میں جزیرہ لے لیا ہے، کوئی ڈنمارک چلا گیا ہے، کوئی ناروے چلا گیا، کوئی بیلجیم چلا گیا، لیکن جو غدار ہیں انہوں نے یہاں پھانسیاں بھی قبول کی ہیں، انہوں نے یہاں جیلیں بھی کاٹی ہیں، وہ دفن بھی یہیں ہوئے ہیں۔ ناظرین پاکستان میں طاقت کا جو اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، 2434 لوگ جو تھے انہوں نے درخواستیں جمع کرائی تھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے، ان میں سے 90% سے زیادہ لوگوں کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں۔ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک متنازع الیکشن جو ہے، یعنی 2434 پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، 90% سے زیادہ لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ خارج کر دی گئے جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا۔ اور پھر دوسری طرف چیف جسٹس صاحب پاکستان یہ بھی فرماتے ہیں کہ جی الیکشن کو ملتوی کرانے کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن ملتوی کروانے کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ پتہ نہیں کون استعمال کر رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ ایک ایسا الیکشن ہے جو ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا ہے، جس میں پری پول ریگنگ جو ہے پاکستان میں اس سے غلیظ اور میں سمجھتا ہوں گھٹیا ہتھ کنڈے آج تک استعمال نہیں کیے گئے تھے جو اب کیے جا رہے ہیں۔ کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ جمشید دستی صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ